صحیح حدیث ہے کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ عموم میں رہو، دوسرا کام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، تنہا مت رہو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کا عادی بناؤ۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو فتنوں سے بچے رہو گے۔ کہ فتنوں سے بچنے کے لیے یہ تین اسباب بتائے ہیں، اس لیے کہ ترقی اور تربیت عموم میں ہے، خصوصیت میں فتنے ہیں، عمومیت میں تربیت ہے۔ کہ عمومیت میں رہنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، کہ عموم میں رہنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بنیادی صفت اور نبوت کی ایک بڑی اعلیٰ صفت وہ تواضع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نبوت اختیار کرنے میں بادشاہت والی نبوت کے مقابلے میں فقر و فاقے والی نبوت کو اختیار کیا۔ یہ تواضع کا تقاضا تھا، یہ تواضع کا تقاضا تھا کہ آپ نے نبوت میں فقر و فاقے والی نبوت کو پسند کیا، بادشاہت والی نبوت کو پسند نہیں کیا۔ آپ پر دونوں پیش کی گئی کہ آپ نبی بنے بادشاہت والے یا آپ نبی بنے فقر و فاقے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو فقر و فاقے والی نبوت چاہیے۔ یہ آپ کی یہ تواضع کا تقاضا ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ عموم میں رہنے میں بڑی ترقیات ہیں، اور عموم میں رہنے میں بڑی تربیت ہے، اور عمومیت میں حفاظت ہے۔ جیسے اس حدیث سے فرمایا کہ عموم میں رہو، فتنوں سے محفوظ رہو گے، کہ عمومیت میں تربیت ہے، عمومیت میں حفاظت ہے، اور عمومیت میں ترقی ہے۔ صحابہ کرام ایسا عموم میں رہنا چاہتے تھے کہ کرامتوں سے بھی گھبراتے تھے۔ کسے؟ کرامتوں سے۔ لوگ تو کرامتیں چاہتے ہیں اور وہ کرامتوں سے بچتے تھے۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، جو پورے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ تو تمیم نے فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو کہ لوگ مجھے پہچانے، ورنہ یہ چنگاری ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی فعل ایسا ظاہر ہو کہ جس سے لوگ مجھے سمجھیں اور سمجھے کہ ذمہ داری کی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ میں نہیں، کسی اور سے کرا لیجیے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چنگاری ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر میں نہیں کروں گا، کسی اور سے کرا لیجیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانے، کہ لوگ مجھے پہچانے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا، کوئی تیسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا تھا، اتنا قرب تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ مقام تھا صحابہ میں کہ جب آپ سلمان فارسی سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ لیکن تواضع اور اپنے آپ کو عموم میں رکھنا اور عمومیت میں رہنے کا ایسا مزاج تھا کہ 2 آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے، ان کے علاقے میں زیارت کے لیے، کہ صحابی ہیں، چلو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ پہنچے، پوچھا کہاں ان کا گھر، کہ ان کا گھر ہے، ان کے گھر گئے اور جا کر پوچھا آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی میں سلمان فارسی۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ صحابی ہیں؟ کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک نے کہا دوسرے سے کہ ہم یہاں غلط آ گئے ہیں، یہ کوئی اور آدمی ہے، ہمیں تو وہ سلمان فارسی مطلوب ہیں جو صحابی ہیں۔ تو دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے کہ یہ تو ہم غلط آ گئے، یہ آدمی وہ نہیں جو ہمیں چاہیے۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم کس سلمان فارسی کی تلاش میں ہو؟ کہ وہ سلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہوتے تھے، سفر حضر میں ساتھ ہوتے تھے، مشوروں میں ساتھ ہوتے تھے۔ مقام تھا ان کا۔ غزوہ خندق جو ہوا ہے وہ سلمان فارسی کا مشورے پر ہوا ہے، خندق ان کا مشورے پر کھودی گئی ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم انہی سلمان کی تلاش میں ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ہوں تو وہ، لیکن صحابی نہیں ہوں۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا ایمان کے ساتھ۔ تو میں عرض کرا تھا کہ یہ ان کی تواضع کی بات تھی کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے آخرت کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ دوسری صفت ہے کہ جو جتنا پرانا ہو اس میں آخرت کا اتنا فکر ہو۔ تو فرمایا کہ میں صحابی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، اس لیے کہ صحابی تو وہ ہے کہ جس کا داخلہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے،
یہ فرمایا جو مجھے عرض کرنا تھا کہ میں سلمان فارسی تو ہوں لیکن صحابی نہیں ہوں، کیونکہ صحابی ہونے کا فیصلہ جب ہوگا جب جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ ہو جاوے. اگر وہاں جب داخلہ نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو دنیا میں صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہ میں اپنے آپ کو صحابی کیسے کہہ سکتا ہوں اگر میرا داخلہ جنت میں نہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ہاں، جس کا داخلہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے وہ صحابی کہلائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی صفت تواضع، اس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں، اللہ اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، صفت تواضع، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں اپنے کام کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں وسعت ہو امت کے لیے تو اللہ ان سے دعوت کا کام لیں گے، ان کے دل میں فکر ہو امانت کی ادائیگی کا تو اللہ ان سے کام لیں گے، ان کے دل میں تواضع ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے، کیونکہ بڑا کام ہے. بڑے کام تواضع والے سے لیے جاتے ہیں اور گھٹیا کام تکبر والے کرتے ہیں. دنیا میں دیکھو حکومت کے کام تکبر والے اور دین کا اور دعوت کا اور علم کا اور علم کی خدمت تواضع والے، یہ تقسیم ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کہ چھوٹے کام بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں، یہ تقسیم ہے. دنیا کے کام چھوٹے ہیں، یہ لوگ بڑے بن کر کرتے ہیں، اور دین کا کام بہت بڑا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تواضع کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں. جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو امتحان سے گزارتے ہیں، جو طریقہ دنیا والوں کا ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں پھر اس کا امتحان ہوتا ہے یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں. میرے دوستو عزیزو، اس کام سے صرف نسبت کا حاصل ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے مریں. حضرت سے پوچھا گیا صاحب علیہ سے کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے مرے، یہ استقامت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جو موت آئے وہ اطاعت کی حالت میں آوے. اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ تم موت تک اجتماعیت کو چھوڑنا مت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر بیعت لی ہے. اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل تھا، اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل ہے. آپ ذرا غور کریں، سنت بیعت جو ہے اصل کہ اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ ہے اصل بات. وعلی اثرۃ علینا کا جو جملہ ہے واسع بن اسقاء کو بیعت کرتے ہوئے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت امتحان سے گزاریں گے. اللہ نے فرشتوں کو بھی، انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، انہیں سب کو اطاعت کے امتحان سے گزارا ہے. ان پر ان کی طبیعت کے خلاف احکام لا کر، ان پر احکام لائے طبیعت کے خلاف، انہیں آزمایا کہ آیا یہ اپنے جذبے کے خلاف یا اپنی طبیعت کے خلاف یا اپنی چاہت کے خلاف یا اپنی حیثیت کے خلاف اگر ان کو حکم دیا جائے تو پورا کرتے یا نہیں کرتے. میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ نے ابراہیم السلام کو آزمایا ہے مختلف امتحانات میں، انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا کہ جو حکم ہے پورا کریں گے. فاتمہن کہ انہوں نے احکام پورے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا، انی جاعلک للناس اماما. امامت صرف 4 رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے. امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی سے امت کو عملی اسلام، عملی دین نظر آئے وہ امام ہے. جس امام کی نماز سے مقتدی کی نماز درست ہو وہ امامت ہے. تو امامت تو ایک فریضہ ہے. اصل امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا عمل امت کے لیے نمونہ بنے، اس کو امامت کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل امتحان ہے اطاعت کا کہ اللہ رب العزت سخت امتحان سے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کسی حکم کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. سب سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے فرشتوں کا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے اور اس کی ہر طرح اس کا حکم پورا کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے. اللہ نے امتحان لیا اور امتحان بھی یہ لیا کہ ان سے ادنا کو سجدہ کرانے کا حکم دیا. یہ ہے اصل بنیادی بات ہے کہ ملائکہ کی حیثیت، ملائکہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ہمارا حکم ہے.
سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حکم میری حیثیت کے اعتبار سے یہ حکم چھوٹا ہے، میری حیثیت بڑی ہے، آدم ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ہے۔ تو یہ یہاں سے محروم ہو گیا، نکال دیا گیا، اس لیے کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اطاعت تواضع سے ہوتی ہے اور انکار کبر سے ہوتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں اس میں سجدہ نہیں کروں گا، وہاں سے نکال دیا گیا، یہ امتحان تھا۔ اور فرشتوں نے حکم پورا کیا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے، حکم ہے کہ ان کو سجدہ کرو، ہم حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، یہ حکم حیثیت کے خلاف ہے۔ پھر حکم لائے اپنے جذبات کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، یہ امتحان ہے۔ ان ھذا لہو البلاء العظیم، اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑا امتحان کہتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یہ ہمارا حکم ہے، کریں گے کہ حکم ہے۔ پھر حکم آیا معمول کے خلاف کہ بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، حکم آیا فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، کہ رخ ادھر پھیر لیجئے، یہ حکم ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، یہاں حکم معمول کے خلاف ہے، معمول ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، حکم آیا بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا، تو ہم دیکھیں کون پھرتا ہے کون نہیں پھرتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیوں رخ پھیر دیا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، کیا وجہ ہوئی؟ کہ حکم کی وجہ معلوم کرنے والوں کو قرآن نے احمق کہا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے؟ یہ سوال کرنے والوں کو قرآن احمق کہہ رہا ہے کہ یہ احمق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم آنے پر یوں کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بدلا گیا، یہ حکم اس طرح چل رہا تھا، اس کو کیوں بدل دیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں، ان حکموں کو اپنی چاہت اور ان حکموں کو اپنی حیثیت اور ان حکموں کو معمول کے خلاف پورا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس امتحان میں جو جتنا آگے بڑھے گا، اس امتحان میں جو جتنا کامیاب ہوگا وہ قبول ہو جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ قبولیت کے لیے بنیادی چیز صفات ہیں، یہ قبولیت کے لیے بنیادی چیز صفات ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کا جو حکم آئے اس حکم کو پورا کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوں۔ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، تو جو امانت ہوتی ہے اس امانت کی حفاظت سب کے ذمہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرو، اور امانت کی حفاظت جب ہوتی ہے جب اس امانت کی حفاظت کے لیے اجتماعی تعاون ہو۔ آپ کے گھر میں ایک امانت ہے، ایک چیز ہے، مال کی ہے، زمین کی ہے، کوئی قیمتی سامان ہے، تو گھر کا ہر فرد اس کی امانت، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، آپ کے خاندان کے پاس، تو گھر کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ دروازہ گھر کا بند کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے کہ چیز محفوظ رہے۔ آپ کے گھر میں مال ہے تو اس مال کی حفاظت گھر کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ جو اس میں کوتاہی کرے گا اس سے یہ امانت ضائع ہو جائے گی، یہ چیز چوری ہو جائے گی۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری گھر کے ہر فرد پر ہے۔ ایسے ہی دین کی امانت ہے کہ اس دین کی امانت کی حفاظت یہ ہر ایک کے ذمہ ہے کہ سب مل کر اجتماعی طور پر اس امانت کی حفاظت کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس دعوت کے کام میں سب سے اہم چیز آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اس لیے حکم بھی فرمایا قرآن میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، اور شر کے کام میں کسی دوسرے کا تعاون مت کرو، خیر کے کام میں تعاون کرو ایک دوسرے کا، کیونکہ امانت کی حفاظت اور امانت کی ترقی وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ کہ دعوت کے کام میں یہ بہت بنیادی اصول ہے، بنیادی حکم ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں، اور دنیا کے کام ایک دوسرے کے تقابل سے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے تاجر کے مقابلے میں تاجر اور حاکم مقابلے میں حاکم، دنیا کے کام تقابل سے اور دین کے کام آپس کے تعاون سے، یہ فرق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ میری ضروری بات ہے یہ کہ جو دین کا تعاون چھوڑ دیں گے کہ اللہ ان سے کام نہیں لیں گے کہ تعاون کے لیے ساتھ ملو، کام چھوڑ کر بیٹھ جانا۔ میں شروع میں عرض کر چکا کہ اگر کام چھوڑ دیا گیا
تو اللہ کام کرنے والے دوسرے لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح مال کے خزانے ہیں، جس طرح کے پاس مال کے خزانے ہیں، کیونکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ جو نبی کے آس پاس لوگ لگے ہوئے ہیں کام کے لیے، ان پہ مال خرچ مت کرو، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جانے فقر سے تنگ آ کر۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ زمین آسمان کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم ان پر مال خرچ کرنے سے روک دو گے تو یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ تو اس اللہ کے پاس مال کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں۔ ہاں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم دین کا تعاون نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، یہ اسی طرح قرآن میں ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں کرو گے اللہ کام دوسروں سے لیں گے۔ اس کے بعد مال کے بھی خزانے ہیں اور عمال کے بھی خزانے ہیں، مال کے بھی خزانے ہیں، عمال کے بھی خزانے ہیں۔ عمال کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا عملہ، کام کرنے والے افراد، اس کی بھی خزانے ہیں۔ بلائے گا کہ کام کسی پر موقوف نہیں ہے، اپنے آپ کو کام کا محتاج بناؤ، اے اللہ میں کام کا محتاج ہوں، تو مجھ سے کام لے لے۔ جہاں یہ خیال پیدا ہوگا کام ہمارا محتاج ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، کہ نہیں ہم بتائیں گے کہ کام محتاج ہے تمہارا یا تم کام کے محتاج ہو۔ تو میں ضروری عرض کر رہا کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن ایک اہم بات ہے کہ اس تعاون کے کرنے میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم تعاون، دین کا جو تعاون کر رہے ہو وہ دین کا تعاون دین کے لیے کر رہے ہو یا تعاون اپنے کسی ذاتی تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اگر تعاون ہے دین کے لیے، پھر تو امت مجتمع رہے گی، امت میں تفریق پیدا نہیں ہوگی اور یہ تعاون اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اور اگر تعاون ہے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو پھر امت میں تفریق پیدا ہوگی اور یہ تعاون اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سیدھی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ تعاون کرو دین کا، کس کے لیے؟ کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر تعاون اللہ کے لیے ہے تو باوجود اختلاف کی امت مجتمع رہے گی، اور اگر تعاون اللہ کے لیے نہیں بلکہ تعلقات کی وجہ سے ہے تو امت میں تفریق پیدا ہوگی اور یہ تعاون اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے قصہ سناتا ہوں۔ ایک تعاون، ہم تو مدد کر رہے ہیں، کہ مدد کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آیا مدد اپنے تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو کسی کی مدد یا دین کے لیے کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تعاون ہے دین کے لیے تو امت مجتمع رہے گی، اور اگر تعاون ہو رہا ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے تو امت میں تفریق پیدا ہوگی۔ پکی بات ہے کہ وہ ان کا تعاون کریں، 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 تو جسے تعلق ہوگا وہ اس کا تعاون کرے گا، اس سے امت تقسیم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ تعاون کرو صرف دین کے لیے۔ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم تو تعاون کر رہے ہیں دین کے لیے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ تو میں اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ دین کا تعاون کرنے والے اور لوگوں کو دین کے تعاون کے لیے پکارنے والے کہ آؤ ہمارے پاس دین کے تعاون کے لیے، اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے والے کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، دونوں میں فرق معلوم ہوگا۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ یہ لفظ انصار ہے، انصار یعنی دین کا مددگار، دین کے مددگار۔ انصار کے لفظ کو قرآن نے اور احادیث میں اس انصار کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بہت محبوب بنا کر بیان کیا ہے۔ لفظ اللہ کو بہت محبوب ہے انصار۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انصار ایک وادی پہ چلیں اور مہاجر ایک وادی پر تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا، اور اگر ہجرت کی فضیلت ہوتی میں انصار میں سے ہوتا۔ بہت فضائل ہے انصار کے۔ یہ لفظ انصار ایک موقع پر بولا گیا، یہ غزوہ مریسیع میں۔ یہ قصہ بہت دھیان سے سننا۔ غزوہ مریسیع یہ لفظ بولا گیا انصار کا کہ وہاں دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا پانی لینے پر، پانی کے چشمے پر، اور دو کے درمیان اختلاف ہو گیا، اس نے اس کو مار دیا۔ کچھ بہت معمولی بات پیش آئی، بہت معمولی بات، کوئی بات ہی نہیں تھی، پانی میں پہلے لوں گا تو پہلے لے گا، اس پہ اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف میں ایک نے دوسرے کو ہاتھ مار دیا یا لات مار دی۔ چھوٹی سی بات پیش آئی دو کے درمیان صرف۔ تو انصاری نے کہا یا للانصار، انصار میری مدد کرو۔ مہاجری نے کہا یا للمہاجرین، کہ مہاجر میری مدد کرو۔ ان دونوں نے جو لفظ پکارا ہے انصار اور مہاجر کا، دیکھو میری بات بہت اہم ہے، یہ ان دونوں جو لفظ پکارا ہے مہاجر اور انصار کا، ان دونوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اپنی مدد کے لیے۔ انصار نے اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے اپنی مدد کے لیے۔ حالانکہ دونوں لفظ اللہ کو محبوب ہیں، انصار و مہاجر، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ عجیب بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، حالانکہ انصار و مہاجر یہ کتنے محبوب لفظ ہیں۔ انصار دین کی مدد کرنے والے اور مہاجرین اپنے وطنوں کو دین کے لیے چھوڑنے والے، اتنا محبوب لفظ جب یہ پکارے گئے اپنی مدد کے لیے، میری قوم میری مدد کرے، وہ کہ میری قوم میری مدد کرے، تو آپ نے فرمایا یہ بدبودار لفظ ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اور یہی لفظ انصار کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پکارا، یا للانصار یا للانصار، انصار جمع ہو گئے آپ پر، اس لیے کہ آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے، انصاری نے پکارا غزوہ مریسی میں اپنی مدد کے لیے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ انصاری نے پکارا اپنی مدد کے لیے، میری مدد کرو، تو فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ نے پکارا اس لفظ کو دین کی مدد کے لیے، یا للانصار، تو انصار جمع ہو گئے احد میں آپ کے پاس، کیونکہ نیت کا فرق ہے، ارادے کا فرق ہے۔ اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں بتلائے گا کہ مدد کرنے والا کس بنیاد پر مدد کرے، اس پر ایک واقعہ ہے، اور واقعہ حضرت صاحب نے نقل کیا ہے پرانوں کو سمجھانے کے لیے، خاص طور پر کہ ہر مدد کرنے والا یہ غور کر لے کہ وہ مدد کیوں کر رہا ہے۔ اس واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی تھا قزمان، اس کا نام تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر ایک موقع آیا احد کا جس میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان سے اور صحابہ کو شکست ہونے لگی۔ اس وقت یہ قزمان آئے میدان میں اور قزمان نے انصار کی مدد کی مشرکین کے خلاف۔ روایت میں ہے کہ اکیلے اس نے 7-8 مشرک قتل کر دیے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس نے مدد کی انصار کی، لوگ سمجھتے ہیں انصار کی مدد اسلام کی مدد ہے، مدد کی انصار کی اور مشرکین کا مقابلہ کیا، 7-8 مشرک قتل کر دیے۔ روایت میں ہے کہ پھر قزمان بڑے زخمی ہو گئے اور اس کو اٹھا کے یہاں سے اس کے گھر پہنچایا گیا، تو صحابہ جمع ہوئے ان کے گھر پر اور یہ کہا قزمان آج تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور تمہاری کوشش سے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور فتح ہوئی، تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر۔ تو قزمان نے کہا کہ خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو مدد اس لیے کی ہے کہ تم میری قوم کے لوگ ہو۔ دیکھو یہ ساری بات تو خلاصہ ہے، میں نے مدد اس لیے کی تم میری قوم کے لوگ ہو، خوشخبری اس کو سناؤ جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو قوم کے لیے کیا ہے، انصار میری قوم کے لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے، میں نے اس لیے انصار کی مدد کی ہے۔ روایت میں ہے کہ پھر قزمان سے اس کے زخم برداشت نہیں ہوئے تو اس نے اب ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس کے نیزے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا اور زور لگایا، یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے باہر پار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ یہ نیتوں کو درست کرنے اور تعاون، مدد ایک دوسرے کی، اس مدد میں اور تعاون کرنے میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کو سن کر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا بھی تعاون کرو تو یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ میرے علاقے کا آدمی ہے، یہ میری زبان کا ہے، یہ میرے رنگ کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری قوم کا ہے۔ نہیں، یہ کوئی مدد کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ مدد کی وجہ ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے مدد کرو کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس تعاون میں اجتماعیت کب ہوگی؟ اس تعاون میں اجتماعیت جب ہوگی جب یہ تعاون دین کے لیے کیا جائے۔ اگر یہ تعاون دین کے لیے نہیں ہے تو اجتماعیت نہیں ہوگی۔ یہ اچھی اصل بات جو مجھے سمجھانی تھی کہ بے شک دین کا کام تعاون سے چلے گا، مگر ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں، صحیح روایت ہے کہ جس کی ہجرت اور جس کی کوشش اللہ کے رسول کے لیے ہے وہ اس کی ہجرت اللہ کے یہاں قبول ہے، لیکن جو ہجرت کرے گا دنیا کے لیے یا عورت کے لیے یا مال کے لیے، اس کو چیز مل جائے گی جس کو اس نے ارادہ کیا ہے۔ نام مل گیا، قزمان کو نام مل گیا کہ اس نے قوم کو جتوا دیا ہے اور قوم کی مدد کی اور قوم کا ساتھ دیا، ہو گیا نام۔ لیکن نام ہو گیا، انجام غلط ہوا۔ نام تو ہو گیا، انجام غلط ہوا، انجام برا ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، صرف اللہ کے لیے اور دین کے لیے۔ یہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی سبب آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنے میں سب سے بنیادی رکاوٹ وہ حسد ہے۔ دیکھو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ایک مسجد کی سطح سے بھی
اللہ رب العزت کسی سے کام لے تو مسجد کی جماعت اس سے حسد کرتی ہے کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں، ہاں کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں، تو حسد تعاون سے روک دیتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے، ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اس تعاون کو روکنے والا سب سے بڑا سبب حسد ہے۔ صحابہ کرام کی اجتماعیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ان سے چھوٹا، ان کے بعد کا نیا کسی کام کو کر رہا ہے تو وہ اس کا تعاون کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کا تعاون کرتے تھے۔ ہاں یہ بڑی صفت تھی صحابہ میں، اور یہ صفت ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی کام آ جاتے، آپ کسی کا بھی تعاون کرتے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا بڑے کا تعاون کرے، نہیں، آپ تعاون کرتے چھوٹوں کا، کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرتے تھے، کسی کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر دیتے، آپ کے اخلاق۔ تو میں نے عرض کیا کہ حسد سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں۔ صحابہ کرام میں ایک صفت یہ تھی کہ اگر وہ دیکھتے کہ کوئی کام میں آگے جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے بھی کام لے، ان کے ساتھ اللہ ان سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، وہ اپنا کام جس سے چاہے لے۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا، وہ اپنا کام جسے چاہے لے۔ کارخانے کا مالک ہے، کارخانے میں 100 ملازم ہیں، وہ جس ملازم سے جو چاہے کام لے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کام کیوں لیا جا رہا ہے، اس کا کارخانہ ہے، اس کا کارخانہ ہے، اس کے ملازم ہیں۔ اسی طرح دین اللہ کا کارخانہ ہے اور کام کرنے والے اس کے ملازم ہیں، وہ جو کام جسے چاہے لے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو منتخب کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو یہ دوسروں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو منتخب کرے تم کام کرو گے یا نہیں کرو گے۔ ہاں بہت سے مشرکین اسلام سے محروم ہے حسد کی وجہ سے، وہ جانتے تھے کہ اسلام حق ہے اور یہ نبی برحق ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اور قرآن حق ہے، وحی حق ہے، سب جانتے تھے۔ معجزات نے ان کو کھول کے دکھا دیا تھا اسلام کیا ہے، لیکن حسد نے ان کو اسلام سے روک دیا، حسد نے اسلام سے روک دیا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے عجیب بات بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم اس طرح بھی آزمائش کریں گے لوگوں کی کہ جو خیر کے کام میں آگے بڑھ جائیں گے کہ حسد کرنے والے یوں کہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے، ہاں ہم افضل ہیں یا مفضول ہیں، ہم پرانے ہیں یا نئے ہیں، ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں۔ یہ تھا مشرکین بہت سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے صرف اس لیے کہ انہیں یہ کیوں آگے بڑھ گئے، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ ہاں اب دیکھیں مثالیں ہیں حدیث میں، لیکن صحابہ کرام اپنے ایمان اور تواضع کی وجہ سے وہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، کیونکہ حسد کرنا، میری یہ بات یاد رکھنا، حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے واقعات میں مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کا تعاون کیسے کرتے تھے، حالانکہ ان کے چھوٹوں سے کام لیا جاتا تھا، وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، اس تلوار کو کون لے گا؟ تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے، ان کو نہیں دی، حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کو نہیں دی۔ دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں رشتے دار آپ کے، لیکن دونوں میں سے کسی کو تلوار نہیں دی۔ تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، تو دونوں ڈر گئے، اب حضرت عمر بھی اور حضرت زبیر بھی دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہم حق نہیں ادا کر سکتے، یہ کہ ہم حقدار ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہم پرانے ہیں، ہم بڑے ہیں، نہیں۔ جب فرمایا اس کا کون حق ادا کرے گا تو دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو تیسرے اعلان پر ایک صحابی کھڑا ہے ابو دجانہ، فرمایا آج کیا کہ یہ تلوار مجھے دیجیے، اس کا حق ادا کروں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ چھوٹا کھڑا ہوا، آپ نے یہ تلوار چھوٹے کو دے دی بڑوں کے ہوتے ہوئے، تو یہ نہیں کہ یہ کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے، ہاں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ اس پر کوئی احتجاج کرتے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو نئے ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ نہیں۔ ہاں یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ بلکہ روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ان کے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے کے باوجود آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی، تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ میدان میں گئے کہ دیکھیں اس کے عمل کو۔ ہاں یہ نہیں کہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے، نہیں، چلو ان کے ساتھ چلو، دیکھو ان کے عمل کو، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ تو ساتھ ساتھ گئے پیچھے پیچھے اور دیکھا حضرت زبیر نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اس تلوار سے کس طرح مشرکین کا مقابلہ کیا ہے،
روایت میں ہے انفلق به حام المشرکین کہ اس تلوار سے مشرکین کی کھوپڑیاں اڑا دی انہوں نے. اللہ نے کام لے لیا. تو زبیر رضی اللہ دیکھ کے یہ کہا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے. یہ واقعات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جس سے جو کام کرے اس کا تعاون کرو تو اللہ تم سے بھی کام لے لیں گے. کام کرنے والوں کو تعاون کرو. تو میں نے عرض کیا کہ اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے. اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کی ایسے مدد کرو جیسے تم اپنے بھائی کی دنیا کے کام میں مدد کرنا اپنا حق سمجھتے ہو. یہ میرا حق ہے، میں بھائی کی مدد کروں کہ اس طرح دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ دین کا حق ہے، کہ دین کا حق ہے یہ کہ دین کے کام میں دوسرے کا تعاون کرو. میں نے عرض کیا کہ اس تعاون میں حسد رکاوٹ ہے، اور حسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اس لیے حسد نیکیوں کو کھا کر ایسا خاک کر دیتا ہے جیسا آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. اس لیے اس کام کا بنیادی اصول ہے یہ کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرو. اور اللہ نے کسی خیر سے نوازا ہے تو اس سے حسد نہ کرو، اور اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس سے نفرت نہ کرو. یہ صحابہ کی صفات میں ہے، جن میں خرابی ہے ان سے نفرت نہ کرو، اور جن میں کوئی خوبی ہے ان سے حسد نہ کرو. لوگوں کے اندر خرابیاں بھی ہوں گی، اس لیے کہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. یہ کہیں کہ جب تمہیں کسی کی خرابی نظر آئے تو اس کی خوبی تلاش کرو. خوبیوں کا لینا دینا ہمارا کام ہے کہ تم ساتھیوں کے اندر خوبیوں کے متلاشی بنو تاکہ وہ خوبی کے اندر منتقل ہو. ہر سمجھتے تھے یہ دعوت کا میدان ایک چمن ہے، اس میں داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم تو مکھی ہے شہد کی، اور ایک قسم وہ خنزیر ہے کہ اس میں خنزیر مگر داخل مت ہو. چمن میں خنزیر بھی آ جاتا ہے اور مکھی بھی آ جاتی ہے. تو خنزیر گندے کی تلاش کرے گا، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے. وہ خنزیر گندے کی تلاش کرے گا اور اس کو گندگی مل جائے گی تلاش کرنے سے. آپ جانتے ہیں کہ درختوں کو کھاد دی جاتی ہے، گندی کھاد. ہاں، جیسے درختوں کے لیے کھاد لازم ہے کہ ایسے ہی خرابیاں لوگوں ملیں گی. انسان ہے. فرمایا حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری خطا نہیں ہے. میں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. تو فرمایا کہ اس چمن میں داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو جن کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں کمی تلاش کریں. اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا کمی ہو. کیوں؟ جو کہ لوگ کمی تلاش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی کمزوری تلاش کر کے لوگوں کو بتلائیں، جس سے ان کا درجہ کم ہو جائے، ہمارا درجہ بڑھ جائے. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے لانے کا. ہاں، کفار نے، مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا ہے تاکہ آپ کی دعوت رک جائے اور آپ کام کے قابل نہ رہیں. یہ اصل بات ہے. انبیاء علیہ السلام کو یہ متہم کیا گیا ہے. وہ متہم اس لیے کیا گیا تاکہ اس تہمت سے یہ اپنا کام نہ کر سکے. یوسف علیہ السلام کو زنا سے متہم کیا لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے یہ مجھ پہ الزام لگائیں، یہ الزام لگایا کریں. کام نہیں چھوڑا، حالانکہ ان پر زنا کی تہمت لگی ہوئی تھی، اس پر جیل ہوئی، اور جیل میں بھی دعوت کا کام چلتا رہا کہ نہیں یہ اتہامات کام چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. ہر نبی کو متہم کیا گیا تاکہ یہ کام نہ کریں. سنو غور سے کہ اس راستے میں تہمت کا لگنا یہ تو نبیوں کی لائن کی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم خوشنام ہو کر کام کریں، حالانکہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے. اور لوگ یہ چاہتے ہیں ہم خوشنام ہو کر کام کریں، ہمارا مقام ہو، ہماری حیثیت ہو. نہیں، ان تصبروا وتتقوا، مگر یہ دو شرطیں ہیں کہ تم تہمتوں پر صبر کرو اور تقوی ہو اندر. تو لا یضرکم کیدہم شیئا انہ من یتق ویصبر، کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی پہ ختم ہو رہا ہے کہ تقوی اور صبر، کہ ہم محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے جیل سے وزیر مالیات بنا کر نکالا. یوسف تم سچے ہو. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تہمتیں. تو یہ فرمایا کہ ایک قسم وہ ہوگی جو لوگوں کی خرابیاں تلاش کرے گی، ایک قسم وہ ہے جو خوبیاں تلاش کرے. تو شہد کی مکھی خوبیاں تلاش کرتی ہے چمن میں، کس پھول سے رس لینا ہے، کس پھل سے رس چوسنا ہے، کہ شہد تیار کرنا ہے عام انسانوں کی شفا کے لیے. وہی شفا للناس. ہاں، یہ شہد مکھی کا کام ہے کہ خیر تلاش کرنا. اللہ اس کے اس خیر کے تلاش کرنے کے ارادے پر اس کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. قرآن نے اوحی ربک الی النحل، کہ اللہ رب العزت الہام کرتے ہیں مکھی کو کہ تجھے کہاں رس چوسنا ہے. تو میرے عزیز دوستو، بات اصل یہ ہے کہ لوگوں میں خوبیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، کہ ان کی خرابیوں کو چھپاؤ اور ان کی خوبیوں کا بندر پیدا کرو. یہ صحابہ کا مزاج تھا
کہ صحابہ کرام بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے آدمی کی خوبی تلاش کرتے تھے. ایک جنازہ لایا گیا, جنازہ ایسے آدمی کا جنازہ جو بہت برا آدمی تھا, فسق و فجور میں اتنا مشہور تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا, آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے, آدمی اچھا نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا, صحابہ کا مجمع نماز کے لیے, آپ تشریف لائے تو صحابہ جمع ہو گئے جنازے پر. حضرت عمر نے آپ کو روک دیا کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فضیلت ایک عمل, یعنی ایک خوبی اس کی 100 خرابیوں پر غالب. میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو, یہ آدمی کیسا ہے, یہ فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. نہیں, ہمارا کام یہ نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اس کی بکارت, اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. آج کسی خاندان سے اس لڑکی کے لیے شادی کا پیام آیا ہے, لڑکی میں عیب ہے. ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ لڑکی میں عیب ہے. جی ہاں, ہم سے کوئی ساتھی کے بارے میں پوچھے فلاں کیسا ہے تو میرے کو بتائیں گے فلاں کے اندر یہ خرابی ہے, 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 بتائیں گے. بیٹا ہمارا کام ہی یہ رہ گیا غیبتیں کرنا. وہاں ایک معاملہ ہے, ایک عقد ہونے جا رہا ہے, لڑکی کا رشتہ آیا ہے شادی کے لیے. ماں باپ کو بتایا کہ لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کی بکارت ختم ہو چکی ہے. ہم لڑکی کا عیب چھپائے مناسب نہیں ہے, لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی میں عیب ہے. پوچھنے کے آئے ہے تمہر سے مومنین آپ کا کیا خیال ہے, ہم لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دیں, میں لڑکی میں عیب ہے, آپ شادی کرو, کرو نہیں کرتے مت کرو. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ کسی کو بھی جا کر بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے سزا عبرت بن جائے گی. ایسی سزا کسی کو نہیں دوں گا, یہ سزا تم دونوں کو دوں گا اگر تمہیں لڑکی کا عیب کھولا لوگوں پر. اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. یہ واقعات ہماری تربیت کے لیے ہیں, یہ تربیت کا علم ہے. کام کرنے والے اس طرف بالکل متوجہ نہیں ہیں, کام کرنا اس سے متوجہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے جو اس کام کو کریں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اترے آسمان سے اس کام کو کریں جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے میرا عزیز دوستو بزرگوں. اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر خرابیاں خوبیاں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے بارے میں تمنا کرتے تھے کاش یہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے بیت المال کا CA بنا لوں, CA محاسب. مگر یہودی ہے, حساب میں تیز ہے. جو ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ ایک مسلمان کی صلاحیت سے کیا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو, خرابی مت دیکھو. ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے کہ جو خوبیاں اللہ نے لوگوں میں رکھی ہیں وہ لو, جو خرابیاں ہیں ان سے ایسے نظر ہٹا لو جیسا سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہو تو دیکھنے والے کو نظر ہٹا لینی چاہیے. ایسا ہے میرے عزیز دوستو. اخلاق کی بلندی اور تربیت کا مجاہدہ اور اخلاق کی بلندی اور اخلاق کا حسن یہ کب حاصل ہوگا؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو. اقسم صحابی ہیں, فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک, اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ, جو احسن خلقت تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ ہمارے اجتماعات نئے مجمع کو لے کر نکلنے کے لیے ہیں. پرانوں کا عوام کے ساتھ مجتمع ہونا یہ پرانوں کی ترقی ہے اور عوام کی اس میں تربیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا, نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ اختلاط ہو تو ان کے اندر دین آئے اور ان کو دین کے طریقے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے. اصل مقصد یہ تھا پرانوں کو عوام کو ساتھ ملانے کا تاکہ ایک تو اس سے امت بنے. یہ نہیں کہ پرانوں کا طبقہ الگ ہے اور عوام الگ ہیں, علماء الگ ہیں, جاہل الگ ہیں, مالدار الگ ہیں, غرباء الگ ہیں. دنیا میں جتنا فساد اور جہالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ عوام اور علماء الگ ہیں اور فقراء اور مالدار الگ الگ ہیں. اس نقل و حرکت سے امت کے ہر طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ ملانا ہے. اختلاط یہ بنیادی چیز ہے کہ عوام کا اور خواص کا اختلاط, فقراء کا اور اغنیاء کا اختلاط, پرانوں کا نئے لوگوں کا اختلاط, علماء اور جاہلوں کا اختلاط. اس لیے کہ یہ صفات کے انتقال کا اور صفات کے منتقل ہونے کا یہ سب سے بنیادی سبب ہے.
اگر یہ طبقات اپنے میں تو زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ طبقات اپنے میں تو زندگی گزار رہے ہیں تو ان میں دوریاں پیدا ہوں گی، اور ان میں جتنی دوریاں پیدا ہوں گی اتنی عداوتیں پیدا ہوں گی. ہاں یہ اصل بات ہے، کیونکہ جو درمیان کی خلیج ہوگی وہ خلیج اور وہ درمیان کا فاصلہ وہ عداوتیں پیدا کرے گا. یہ میں اصل بات عرض کر رہا ہوں، اصل بات ہے یہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے. یہ مجمع آیا ہے نیا، یہ پرانے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تو پرانوں کا ماحول ایک الگ ماحول ہوگا. میں سچی کہتا ہوں کہ اگر پرانے نئے لوگوں کو لے کر نہیں نکلیں گے تو ان کی ترقی دعوت کے کام میں رکے گی اور تنزلی کے اسباب بنیں گے. یہ پکی بات ہے، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ فطرت سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے. صحیح حدیث ہے، میری رائے نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ فطرت سے بچنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو. عموم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نئے آنے والوں کو پرانوں کے حوالے کرتے تھے. حضرت وائل ابن حجر یہ آئے شاہی ماحول سے، شہزادے شاہی خاندان سے، مالدار اور شاہی مزاج. اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت میں ہے اما معاویہ تو فسعلوک، سعلوک کہتے ہیں انتہائی فقیر آدمی، بہت فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو. سعلوک وہ تو ہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ مزاج نہیں تھا کہ مالداروں کی تشکیل مالداروں کے ساتھ کرو تاکہ ان کے مال سے متاثر ہوں، نہیں، مالداروں کی تشکیل فقراء کے ساتھ تاکہ انہیں اپنے مال کے مصارف نظر آئیں اور ان میں سادگی آئے فقراء کے ساتھ رہ کر. یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے، ان کی زندگی کا معیار کیا ہے. تشکیل ان کے ساتھ ہوئی. معاویہ ان کو دین سکھلاؤ، ان کا اکرام کرو گا، اکرام کریں گے. ان کے پاس تو پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے حضرت معاویہ کے پاس، وہ ننگے پیر. تشکیل کے ساتھ جاؤ ان کو لے کر. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل کو لے کر نکلے. حضرت وائل گھوڑے پر سوار، شاہی گھوڑا، حضرت معاویہ پیدل. حضرت معاویہ کے پیر جلنے لگے دھوپ سے. کہا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل ہمیں اپنے جوتے دے دو. کیا کہ نہیں مناسب نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے جوتے آپ پہنے، یہ مناسب نہیں ہے. ایسے چلو ٹھیک ہے برداشت کرو، نئے آدمی ہے. پھر آگے چلے تو پھر گرمی زیادہ ہو گئی، پیر اور جلنے لگے. کہا کہ وائل ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لو گھوڑے پر. کہنے نہیں مناسب نہیں ہے، لوگ کہیں گے فقیر گھوڑے پر سوار ہے بادشاہ کے ساتھ، آپ ایسے چلو، میرے ساتھ بیٹھنا آپ کو مناسب نہیں ہے. یہ ان کے امیر ہیں، امیر کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے مامور کا. ہاں آج کل ہر ایک یہ چاہے کہ امیر صاحب کے اکرام ہو، امیر صاحب کے اکرام ہو. یہ دیکھو امیر صاحب کہ امیر صاحب آپ پیدل چلیے، ہم جوتا آپ کو نہیں دیں گے، ہم آپ کو سوار نہیں کریں گے، چلیے. برداشت کیا، چلو. اللہ کی شان، حضرت معاویہ تو بن گئے امیر المومنین، سارے اختیارات، خلافت کا تخت آ گیا، خلافت کا عہدہ آ گیا. اور حضرت وائل وہ آئے دروازے پر، عرض کیا امیر المومنین کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت معاویہ نے یاد دلایا وائل تمہیں یاد ہے، بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر ہے یا میرا تخت بہتر ہے، تخت خلافت. تو حضرت وائل نے معذرت کی، امیر المومنین معاف کر دیجئے، ہم زمانے جاہلیت کے ماحول سے آئے تھے، اسلام کی مزاج سے واقف نہیں تھے. فرماتے تھے دیکھو حضرت معاویہ کو ترقی ہو گئی اور حضرت وائل کی تربیت ہو گئی. تو پرانوں کی ترقی نئے کی تربیت اس میں ہے کہ یہ عوام کے ساتھ اختلاط کریں، ان کی جماعتوں کو لے کر چلیں. پرانوں کے ساتھ مل کر چلنا یہ ان کا الگ ماحول تیار کرے گا. جتنے پرانے عوام کے ساتھ نکلیں گے، جتنے پرانے عوام کے ساتھ اختلاط کریں گے کہ یہ ان کے ترقی کا راستہ ہے، ان کی ترقی کا راستہ ہے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے یہ ضروری اس وقت کی کہ یہ تقاضا اس وقت کا ہے. یہ مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع آپ کے بلانے سے آیا ہے اور محنت سے آیا ہے. اس مجمع میں سے ایک جماعت کا یا ایک فرد کا بھی یہاں سے واپس چلا جانا بغیر امیر اور ذمہ دار کے، یہ ان آنے والے مجمع کی سب سے بڑی بے اکرامی ہے. ان کو بلایا ہے، آپ نے گھر میں کسی کو بلائیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں 2 بجے، مہمان کھائے گا 1 بجے، تو آپ کو کھانے کا وقت بدلنا پڑے گا. ایک مہمان صرف آپ کے گھر میں آ جائے، ایک مہمان، ایک فرد. میں دفتر سے جلدی آ جاؤں گا، میرے گھر میں مہمان آیا ہے، میں دکان جلدی بند کروں گا، میرے گھر میں مہمان ہے. ایک گھر میں مہمان کے آنے سے ایک تاجر کی دکان کا، اس کے دفتر کا نظام بدل جاتا ہے. میں اسی مہمان کا اکرام کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اس کے کھانے کا وقت بدل جاتا ہے. ایک مہمان گھر میں آ جائے اور وہ بھی آپ کی نسبت پر آیا ہے، آپ کی نسبت پر آنے والے مہمان کے لیے آپ کا معمول بدل جاتا ہے. جو مجمع دعوت کی نسبت پر آیا ہے، اس مجمع کے آنے پر کام کرنے والے پرانوں کے معمولات نہ بدلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ تیار بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت تیار، جو آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. یہ نہیں میرا سال کے چلا، میرا مہینے کے 3 دن نہیں، وہ نہیں کہ وہ میرا اپنا کام ہے. یہ بر وقت تقاضا ہے. وہاں فرماتے تھے کہ تبلیغ میں جو تقاضا آئے گا وہ عبادات کی ترتیب کے خلاف کے علاوہ آئے گا. مثلا نماز کے لیے پہلے سے تیار ہے، روزے کے لیے رات سے تیار ہے، حج کے لیے پہلے سے تیار ہے، زکوٰۃ پر متعین ہے، اس وقت زکوٰۃ کا مال نکال کے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن تبلیغ میں جو تقاضا آئے گا وہ اچانک آئے گا.
اس لیے دعوت کے تقاضے عبادات کے تقاضوں سے زیادہ اونچے ہیں، کیونکہ اس میں قربانی زیادہ ہے۔ اس وقت کا اس پورے پرانے کے مجمع سے دو اس وقت ان سے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا اس کا ہے کہ یہ حضرات جتنے پرانے ہیں ماشاءاللہ، یہ حضرات ملکوں کے تقاضوں کے بنا آپ کو پیش کریں۔ دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ آنے والی جماعتوں کو یہ پورا مجمع تعظم کرے کہ آنے والی جماعتوں کو ہم لے کر نکلیں گے۔ ہمارا سال کے چلے لگ گیا نہیں لگ گیا، چاہے سال کے لگے نہیں لگے، یہ نہیں، بلکہ اس وقت کا جو اہم تقاضا ہے اس نئے مجمع کو لے کر نکلنا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو۔ اگر پرانے عوام کے ساتھ ہی نکلیں گے، ان عوام کی تربیت، ان کی تعلیم، کیونکہ ان کا وقت، ان کا مال ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کی ادائیگی کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ پورا مجمع اس مجمع کو جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے اپنے آپ کو نقد پیش کرے۔ ہمتیں کر کے فرماؤ۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ترتیب پر نکلنا عوام کی سطح ہے، تقاضے پر نکلنا پرانوں کی سطح ہے۔ صحیح حدیث ہے۔